اس دنیا کو اللہ نے دار الاسباب بنایا ہے، ہر چیز کے لیے ایک سبب قرار دیا ہے، مقرر فرمایا ہے۔ یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ ایک پتا بھی اس دنیا میں اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کے حکم کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ایک بات فرمائی ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جتنا فساد ہے خشکی اور تری میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے انسانوں یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہمارے اعمال جیسے ہوتے ہیں اللہ ان اعمال پر پھر فیصلہ فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جیسے اعمال کریں گے ہم، اچھے اعمال کریں گے اللہ کی طرف سے اچھے فیصلے آئیں گے، اعمال بگڑ جائیں گے حالات بھی بگڑ جاتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں یہ زمین پر زلزلے کیوں آتے ہیں؟ فرمایا جب بے حیائی عام ہو جاتی ہے، گانا بجانا عام ہو جاتا ہے، زنا کاری عام ہو جاتی ہے، پھر یہ زمین پر اللہ کے حکم سے زلزلہ آتا ہے، لرزہ طاری ہوتا ہے، اور اس سے پھر تباہی مچتی ہے۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ امت اللہ کے یہاں بہت لاڈلی ہے، پیاری ہے، آئی تو سب سے آخر میں ہے لیکن سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جگہ تشریف لے گئے، وہ جگہ ابھی بھی محفوظ ہے اور وہاں پر ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد اجابہ۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی نماز پڑھی، اس کے بعد پھر بہت لمبی دعا مانگی۔ پھر صحابہ کرام سے پوچھا تم حیران ہو میں نے کیا کیا؟ فرمایا میری رغبت اور ڈر کی نماز تھی، اس کے بعد میں نے 3 دعائیں مانگی، 2 قبول ہو گئیں، ایک کو اللہ نے انکار فرمایا۔ جو قبول ہو گئیں دعائیں وہ یہ تھیں اے اللہ میری امت پر کوئی ایسا ظالم جابر بادشاہ مسلط نہ ہو جو میری امت کو ختم کر دے، یہ دعا قبول ہو گئی۔ پھر دوسری دعا مانگی اے اللہ کوئی ایسی قحط سالی میری امت پر نازل نہ ہو، میری امت ختم ہو جائے، یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ تیسری دعا مانگی اے اللہ میری امت میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو، یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا یہ مطلب ہوا ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں، یا اس کا یہ مطلب ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی اور اس لیے بہت احتیاط سے چلنا ہوگا، پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوگا، احتیاط برتنی پڑے گی بہت زیادہ۔ یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کو 2 چیزیں بہت اہم ملی ہیں، ایسی اہم ملی ہیں جو سابقہ امتوں کو نہیں ملی۔ ایک اجتماعیت ملی ہے، اکٹھا رہنا ملا ہے۔ یہ جو اجتماع ہو رہا ہے ہمارا، یہ اجتماع ہے اس کا پرتاؤ کہ کیسے بڑی تعداد کے اندر اکٹھا رہتے ہیں اور اکٹھا رہ کر بتاتے ہیں کہ ہم کیسے اکٹھے ہیں اور ایک ہیں۔ دوسری بات فرمائی اس امت کو جو ملی ہے وہ نقل و حرکت ملی ہے، دین کی خاطر نقل و حرکت، نکلنا اللہ کے راستے میں، خروج فی سبیل اللہ، اجتماعیت، اکٹھا رہنا، ایک بن کے رہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے یہ آپس کی لڑائی یہ دین کو موڑنے والی ہے، جیسے اس طرح سے سر کے بالوں کو موڑ دیا جاتا ہے، اسی طرح سے آپس کی لڑائی دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔
کیا کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ہر فرد اس امت کا اپنی حیثیت کو مٹاتا چلا جائے، میں کچھ بھی نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے، بے شک مجھے اوروں کی نگاہ میں اونچا کر دے۔ حاجی صاحب فرمانے لگے، حاجی عبدالوہاب صاحب، یہ راستہ ترقی کا ہے، اس کے لیے یہ اپنی حیثیت کو مٹا دے، اس راستے میں وہ ترقی کرے گا جو چھوٹا بن کر اس راستے میں چلتا رہے، چھوٹا بن کر چلتا رہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اجتماعیت، اکٹھا رہنا، اس کی بنیاد تواضع، انکساری، عاجزی ہے۔ تواضع، عاجزی، انکساری ہے۔ یہ کب آدمی کے اندر آتی ہے؟ انسان کے اندر یہ باتیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جتنا اللہ کی معرفت کھلتی چلی جاتی ہے، جتنا اللہ کی پہچان بڑھتی چلی جاتی ہے، آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، یہ بڑائی اللہ کی صفت ہے، یہ بڑائی اللہ کا حق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے، بنانے والے اللہ ہیں اور باقی سب بنی ہوئی ہے۔ جیسے مخلوق وجود میں آنے کے لیے اللہ کی محتاج ہے، ایسے ہی یہ ساری مخلوق استعمال ہونے میں بھی اللہ کی محتاج ہے۔ سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ جتنی اللہ کی معرفت ہوتی جائے، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ معرفت ہے، یہ وہ کلمہ ہے جس میں لا پہلے ہے، نفی پہلے ہے، انکار پہلے ہے۔ لا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ اللہ کے سوا ہے، وہ اللہ کا ما سوا ہے، اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ محض بول نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ جتنا اس کی حقیقت، اس کلمے کی حقیقت دل میں اترتی چلی جائے گی، اتنا ہی انسان اپنے آپ کو نہیں سکتا۔ اجماع امت ہے، انبیاء علیہ السلام کے بعد درجہ ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بارے میں جناب کہ یہ اعزاز میرے حصے میں آئے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا حال اپنے بارے میں یہ تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ہاتھ میں لیتے اور یوں فرماتے، کاش ابو بکر یہ تنکا ہوتا، کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتا۔ کوئی تصنع نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، جو دل میں ہے وہ ان کی زبان پر ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی صدیق اور صادق ہیں، دو اشخاص ہیں صرف انبیاء علیہ السلام کے علاوہ جن پر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سلام بھجوایا ہے۔ ایک خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور ایک ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ساری رات روتے اور یوں کہتے، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوا ہوتا۔ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو جتنا اونچا جا رہا ہے، جتنا اللہ کا قرب اور تعلق ملتا چلا جا رہا ہے، جتنا اللہ کی معرفت کھلتی چلی جا رہی ہے، اتنی اپنی حیثیت کو مٹا رہا ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ اور اوروں کے بارے میں، دوسروں کے بارے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو کہ صغیر مسلمان بھی اللہ کی نگاہ میں کبیر ہے. جس کو تم چھوٹا سمجھ لو نا، چھوٹا نہیں ہے، یہ مسلمان ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کل بنی آدم خطاؤون، آدم علیہ السلام کی اولاد میں ساری خطاوار ہیں. ہمارے اندر غلطیاں ہیں، ہمارے اندر قصور ہیں، ہمارے اندر کمیاں ہیں. وہ تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی خامی نہیں. سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک صاف ہے، یکسر پاک اور صاف. اللہ نے فرشتوں کو بنایا، ایسا بنایا کہ ان کے اندر گناہ کرنے کا جذبہ ہی نہیں رکھا. گناہ کر ہی نہیں سکتے، جذبہ ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو معصوم عن الخطا بنایا ہے. وہ جو کریں وہ نیکی ہی نیکی ہے. اور صحابہ اکرام اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ محفوظ ہو گئے، باقی ہم بچے ہیں. عیب جوئی سے منع فرمایا ہے. تلاش مت کرو لوگوں کے عیوب کو. فرمایا جس کا مفہوم ہے اگر لوگوں کی کمیوں کو دیکھتے رہو گے، تلاش کرتے رہو گے، اکیلے رہ جاؤ گے، تنہا ہو جاؤ گے، پھر کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. کیا کرنا ہے؟ اگر کسی کی کمی معلوم ہو گئی، پردہ پوشی کرو، پردہ دری مت کرو. حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر کسی کے عیب تم نے کھول دیے، ظاہر کر دیے، ان کی تشہیر کر دی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں کو کھول دیں گے. اور کتنا کھولیں گے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے گھر بیٹھے رسوا کر دیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوسروں کی خوبیاں دیکھنا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے یہ تبلیغ کا کام، یہ خوبیوں کا لین دین ہے. ایک دوسروں کی خوبیاں دیکھتے رہو، یہ منتقل ہوں گی. اگر عیب دیکھیں گے، ہاں اگر کسی کے عیب پتہ چل گئے، کسی کی کمی پتہ چل گئی، کسی کی خامی ظاہر ہو گئی، تو کیا کرنا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں. ان کی ایک بہت اچھی عادت، رہتے تو ساری عادتیں اچھی، ایک بہت بڑی عادت یہ تھی رات کو نکلتے، گلیوں میں گشت کرتے، میں براہ راست لوگوں کا حال معلوم کر لوں. امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، ساری رات مدینہ منورہ کی گلیوں میں معلومات کر رہے ہیں. میں امیر ہوں، میری ذمہ داری ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا رعایا کے بارے میں. رات کا اندھیرا ہے، ساتھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں. ایک مکان میں سے کچھ عجیب آواز آئی، اور وہ مکانات کچے تھے اس زمانے میں، اور دیواریں بھی چھوٹی تھیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا ہے؟ دیوار پھلانگ کر اندر پہنچ گئے، دیکھا ایک شخص ہے بھی بوڑھا، اور شراب سامنے رکھا ہوا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ میری رعایا کے اندر، میری حکومت کے اندر، ایسا زور سے اس کو ڈانٹا. اس شخص نے کہا امیر المومنین ذرا ٹھہر جائیں، میں ایک گناہ کا مرتکب ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کتنی غلطیاں کی ہیں. سنیں، فرمایا کہ دروازے سے داخل ہوا کرو گھروں میں، تم دیوار پھلانگ کر آ گئے، ایک غلطی.
دوسرا فرمایا تجسس مت کرو، ٹو مت لگاؤ، آپ تو میری ٹو میں تھے۔ دوسری غلطی۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ آیا کہ جب داخل ہو سلام کرو، آپ نے دھمکانا، ڈرانا اور مجھے برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اس کا کونا منہ میں ڈالا، ایسی زور کی چیخ نکلی، میں نے اتنی غلطیاں کر لی، اور منہ میں کپڑا اس لیے ڈالا اپنی چادر کا کہ باہر میرے ساتھی ان کو پتہ نہ چلے، اور ایسی باہر نکل آئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ہوا، کیا بات ہو گئی؟ فرمایا کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی تذکرہ نہیں۔ ایک دن، 2 دن، کئی دن گزر گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس لگی ہوئی ہے، وہی شخص آ کے مجلس میں بیٹھ گیا، دونوں کی نظریں ٹکرائیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کی، وہ تھر تھر کانپنے لگا اب کیا ہوگا۔ مجلس ختم ہوئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلایا، اب بیچارہ لرزہ طاری ہے، گھبراہٹ ہے، ڈر رہا ہے، قریب بلایا، کہا کان میرے منہ کے قریب کرو۔ اس نے کان منہ کے قریب کیا، عمر کیے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اس رات کا واقعہ صرف میرے، تمہارے اور اللہ کے درمیان میں، اور کسی اور کو پتہ نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا امیر المومنین آپ بھی اپنا کان میرے منہ کے قریب کریں، اس رات کے بعد میں نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہے۔ کیا ہے؟ مولانا احسان صاحب فرمانے لگے لوگوں کے گناہ تو نظر آتے ہیں، اس نے توبہ کر لی، کب کی ہمیں معلوم نہیں، ہمارا گمان تو یہی ہے یہ ایمان والا توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ۔ کسی کے ساتھ مقابلہ ہو جائے کیا کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک مخالف مل گیا، روکا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، کھڑے ہو گئے، پھر ابو بکر نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا، یہ تو مجھے برا بلا کہہ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے بھی لگے، ابو بکر بھی خاموش۔ کچھ دیر تک رہا نہیں گیا، جواب دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے، اے اللہ کے رسول وہ مجھے برا بلا کہہ رہا تھا، آپ خاموش کھڑے رہے، سن رہے تھے، میں نے کہا آپ تشریف لے آئے۔ اس پر فرمایا اے ابو بکر جب وہ برا بلا کہہ رہا تھا اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، وہ اس کو جواب دے رہا تھا، میں تو فرشتے کا جواب سن رہا تھا، تم نے جواب دے دیا، فرشتہ چلا گیا تو میں بھی چلا آیا۔ آپس کا جھگڑا، آپس کی لڑائی یہ محرومی کا سبب بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے بتانے کے لیے شب قدر کی کون سی رات ہے، تعین کے ساتھ، پھر فرمایا یہ رات مجھ سے بھلا دی گئی۔ دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، جھگڑ رہے تھے دو، اور ساری امت متاثر ہو گئی۔ فرمایا اب اس کو تلاش کرو، رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ امت کو بتایا کہ دیکھو صبر، یہ صبر جو ہے عجیب ہے،
جس کو صبر کرنا آ گیا مشکلات پر، برداشت کرنا آ گیا، سہنا آ گیا، دنیا کی کوئی طاقت اب اس کو شکست دے نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں، لمن صبر وغفر، صبر بھی کرو، درگزر بھی کرو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان ذالک لمن عزم الامور، یہ بڑی ہمت کی باتیں ہیں، بڑا دل گردہ چاہیے، حوصلہ بڑا چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے اس کے لیے۔ بڑے حوصلے والے کون ہوتے ہیں؟ فرمایا جو اعلیٰ ظرف کے ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف کے ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، کہ سرائی صد نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ سرائی ہوتی ہے نا مٹی کے برتن کی، لمبی گردن ہوتی ہے، گلاس بھرنا ہے، پیمانہ بھرنا ہے، اس کو جھکاؤ، جب جھکے گی پھر جا کے گلاس بھرے گا۔ عاجزی، تواضع، انکساری امت کو بتایا گیا۔ اللہ کی معرفت مل جائے، جس نے اللہ کو پہچان لیا، میں کیا ہوں، میری کیا حیثیت ہے، منہا خلقناکم، اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا، مٹی میں جانا ہے اور مٹی سے ہم اٹھیں گے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا پھر اس کے اندر عاجزی بھی، تواضع بھی، انکساری بھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر سواری پر سوار ہیں، گردن چکی ہوئی ہے، فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں مکہ میں، جس شہر سے چھپ کے نکلے جان بچا کر، اب اللہ تعالیٰ فاتحانہ داخل کر رہے ہیں، لیکن کیا حال ہے؟ جھکے ہوئے ہیں، اتنا جھکے ہوئے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گردن مبارک کو سواری کی گردن کے قریب لگا دیا، اور زبان پر الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ میرا کوئی کمال نہیں، یہ تو اکیلے اللہ نے کیا ہے، وعدہ پورا کیا ہے، اپنے بندے کی مدد کی ہے۔ یہ نہیں فرمایا اپنے رسول کی مدد کی، یہ نہیں فرمایا اپنے نبی کی مدد کی، ونصر عبدہ، بندے کی مدد کی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے، سب جمع ہیں، اور یوں فرمایا آج میں وہ کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی پر کوئی ملامت بھی نہیں ہے، عام معافی ہے، جو ہتھیار نیچے گرا دے معافی، حرم میں آ جائے معافی، گھر کے دروازے کو بند کر دے معافی، ابو سفیان کے گھر پہنچ جائے معافی، ایک ایک کا نام لے کر سرداروں کا، اور فرمایا ان کو معافی دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں معاف کرنے والا ہوں، مجھے معافی پسند ہے، اے میرے بندو تم بھی آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرتے رہا کرو۔ کہ اللہ ہم سے فرما رہے، حدیث قدسی ہے، ایک دوسرے کو معاف کرو، درگزر کرو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک رشتہ دار تھے، مصطح ان کا نام تھا، غریب تھے، ان کی زیر کفالت میں تھے ابو بکر کے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، خوب چرچا ہوا، شور ہوا، منافقین، مخالفین سب بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے، کوئی سیدھے سادے بھی اس میں شامل ہو گئے، مصطح وہ بھی شامل ہو گیا۔ جب اللہ نے برات نازل فرمائی، اور برات بھی کیسی، غصے میں ان کے بارے میں ایسا سوچا کیسے، جو پاک دامن ہے،
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے بارے میں ایسا سوچا کیسے؟ مصطح نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا. جب تہمت لگی، جب برات نازل ہو گئی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی، میں اپنا ہاتھ مصطح سے اٹھاتا ہوں. اللہ نے وحی نازل فرما دی، کیا تم یہ نہیں چاہتے اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، اللہ تمہیں معاف کرے؟ اگر چاہتے ہو تو ان کو معاف کرو. ابو بکر نے قسم کھا لی تھی میں ہاتھ اٹھاتا ہوں. جب اللہ نے یہ وحی نازل فرمائی، قسم کا کفارہ دیا اور جو کفالت کی رقم تھی وہ دگنی کر دی. یہ اللہ تعالیٰ امت کو بتا رہے ہیں، دیکھو اکٹھا رہنا ہے تو ایسا کرنا ہوگا. اکٹھا رہنا، یہ اجتماعات ہیں، اسی لیے مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں، علاقوں سے آ رہے ہیں، مختلف زبان بولنے والے آ رہے ہیں، ایک جگہ ہیں اور ایک بات پر جمع ہیں، اللہ کا دین ساری دنیا میں عام ہو جائے، اس کے لیے جمع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے ہیں، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے ہیں، کوئی اوس قبیلے کا ہے، کوئی خزرج قبیلے کا ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی انصار ہے، سب اکٹھے ہیں اور ایک ہیں. کیسے ایک ہیں؟ فرمائے میری امت جسد واحد کی طرح سے ہے، ایک جسم کی مانند ہے. جسم کے مختلف اعضاء ہیں، سر ہے، دھڑ ہے، سر میں ہاتھ، سر میں ناک ہے، کان ہے، منہ ہے، دھڑ میں ہاتھ ہے، پاؤں ہے. یہ مختلف اعضاء ایک دوسرے کی موافقت میں استعمال ہوتے ہیں، مخالفت میں استعمال نہیں ہوتے. مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، دیکھو ہاتھ کی چھوٹی انگلی چوٹ لگ جائے، زخمی ہو جائے، اس میں تکلیف ہے، درد ہے. یہ درد اس چھوٹی انگلی کا نہیں ہے، یہ درد سارے بدن کا ہے. یہ دوسرا ہاتھ اس زخمی انگلی کو سہارا دیتا ہے. پاؤں طبیب کی طرف چلتے ہیں، زبان اس انگلی کی طرف سے طبیب سے بولتی ہے، سارا بدن حرکت میں ہے. کیا ہے کہ چھوٹی انگلی، اس کی تکلیف سارے بدن کی ہے. یہ امت ہے، امت کو اجتماعیت ملی ہے، اکٹھا رہنا ملا ہے. امت کا ایک ایک فرد انتہائی قیمتی ہے. مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ایک وقت آنے والا ہے میری امت پر کہ جب ایسے بھی ہوں گے، صبح کو کہیں گے ہم ایمان والے ہیں، شام ہوگی تو کہیں گے ہم بغیر ایمان کے ہیں. فرمانے لگے اس وقت جو یوں کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اس کے اس کہنے سے ہم فائدہ اٹھا لیں، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے اور وہ یوں کہے میں مسلمان نہیں ہوں، اس کے اس کہنے سے ہم فائدہ اٹھا لیں. اور اس کا یہ کہنا اس وقت امت کو تقویت دے رہا ہے، امت کو وزن دے رہا ہے، اس امت کو سہارا دے رہا ہے. اس کا یہ کہنا میں مسلمان ہوں، میں حضور کا امتی ہوں. ہر فرد، ہر امتی کی قدر کرنا. اور وہ کب ہوگا کہ یہ مجھ سے اچھا ہے، یہ مجھ سے بہتر ہے، یہ مجھ سے اچھا ہے، یہ مجھ سے بہتر ہے. اور یہ حقیقت ہے. یہ تو صرف تکلفن ہم یہ کہتے نا کہ ہم یہ آپ مجھ سے اچھے ہیں، نہیں. ایک تابعی ہیں ابی ملیکہ، فرماتے ہیں میں 30 صحابہ سے ملا ہوں، 30 بڑے بڑے صحابہ. صحابہ کون ہیں؟ بعد آنے والے سارے غوث، سارے کتب، سارے ابدال، سارے ولی اللہ، ساری امت.
جمع کیا جائے ایک صحابی کی برابری، صحابی کیا ایک صحابی کے بدن کے ایک بال کی برابری نہیں کر سکتے۔ ابو ملیکہ کہتے ہیں میں 30 صحابہ سے ملا ہوں، 30 کے 30 کا اپنے اوپر نفاق کا پورا ڈر گزرا ہے، پورا ڈر۔ ان کے یہاں تکلف نہیں ہوتا تھا، بناوٹ نہیں ہوتی تھی، وہ جو زبان پہ کہتے تھے نا وہی کہتے تھے۔ مولانا یوسف کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے آدمی جب جس لائن میں لگتا ہے اس کی اونچ نیچ کو سمجھنے لگتا ہے، تجربے کار ہو جاتا ہے، پھر نفس اور شیطان اس کے دماغ میں یہ بات ڈالتے ہیں۔ میں یہاں تک پہنچ گیا، مجھے بھی آتا ہے، میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں۔ فرمایا اللہ نے کلام پاک کو سورہ فاتحہ کے بعد جو شروع کیا ہے وہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے شروع کیا ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ عالم بمرادہ، اللہ ہی اس کا مطلب جانتے ہیں۔ حکمت کیا ہے؟ فرمایا اس کی حکمت یہ ہے پہلے اپنے جہل کا اقرار کرو، لا عالم میں نہیں جانتا، یہ اقرار کرو۔ جو یوں کہتا ہے لا عالم میں نہیں جانتا، اس کے پاس آدھا علم ہے اور باقی آدھا علم اس کے لیے حاصل کرنا آسان ہے۔ مجھے آتا ہے، میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، اس کے لیے تو راستہ بند ہے، دروازہ بند ہے۔ صحابہ اکرام ان کے استاد ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معلم ہیں، صحابہ سیکھنے والے ہیں، عرفات کا میدان ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، احرام باندھ کے جمع ہوئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں بتاؤ جگہ کون سی ہے؟ احرام باندھ کے لبیک اللہم لبیک پکار رہے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں بتاؤ جگہ کون سی ہے؟ اور ان کا جواب یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں۔ اور جب یوں کہہ رہے تھے صحابہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں تو واقعی ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی جو ہم جانتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں وہ ناقص ہے، وہ نامکمل ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں وہ کامل اور مکمل ہے۔ وہ یہی کہہ رہے تھے ہم اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں۔ عرفات کے میدان میں حج کے لیے آئے ہیں، احرام باندھ کر آئے ہیں، مجھے نہیں آتا ہے، میں نہیں جانتا۔ یہ واقعی ہے، حقیقت ہے۔ پہلے زمانے میں تبلیغ میں جاتے تھے ہم تو یوں کہتے تھے ہم تو سیکھنے والے ہیں، بلکہ مولانا جمشید صاحب فرماتے ہیں ہم سیکھتر ہیں۔ سیکھنے میں بھی سب سے نچلا درجہ ہے، سیکھنے میں بھی۔ ایک چھوٹا معصوم بچہ ہوتا ہے نا، اس کو ایک پینسل دے دو، کاغذ دے دو، لکیریں بناتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں واہ 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 کیا ہی اچھا لکھا ہے، خالی لکیریں ہیں، اور ماں باپ تعریف ہی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے، بچہ آگے بڑھے گا۔ ہم تو سیکھنے والے ہیں، یہ حقیقت ہے، ہمیں کچھ نہیں آتا، اور یہ راستہ ہے اس کے لیے جو واقعی اپنے آپ کو آخری وقت تک سیکھنے والا سمجھتا رہے۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے پاسپورٹ میں لکھا ہوتا تھا شغل کیا ہے، شغل اس میں پروفیشن، تو مولانا سعید خان صاحب لکھتے تھے طالب علم، اسٹوڈنٹ، اور فرماتے تھے میں یہ ویسی نہیں لکھ رہا، میں واقعی حقیقتاً لکھ رہا ہوں۔ اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارا کیا علم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں دریا کے کنارے، ایک چڑیا آئی، دریا سے اپنے چونچ میں پانی نکالا اور لے گئی۔ تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تم نے دیکھا یہ چڑیا آئی اور دریا سے اپنی چونچ میں
کتنا پانی اٹھا کر لے کے گئی؟ کہا میں نے دیکھ لیا۔ تو خضر علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کے علم کے مقابلے میں جو ہم جانتے ہیں وہ اس چڑیا نے جتنا پانی دریا سے نکالا اتنا بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہماری۔ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے آدمی اپنی حیثیت مٹا دے گا۔ وہ ایک ہے، اکیلا ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی سانجی نہیں، اللہ کا کوئی متوازی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا سارا کام بن گیا۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر یہاں کچھ کر سکے۔ یہاں جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کر رہے ہیں اور اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ ہاں اللہ نے مخلوق بنائی ہے، طرح طرح کی مخلوقات کو بنایا ہے۔ بعض مخلوق ظاہری شکل میں بڑی زور آور، بعض مخلوق ظاہری شکل میں بڑی قوت والی، بعض مخلوق ظاہری شکل میں بڑی زور آور، بڑی قداور، لیکن مخلوق مخلوق ہے اور اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا، مخلوق کا چاہنا محض چاہنا ہے اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے، اور ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے، اور اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے۔ جس دل میں صرف اللہ سے امید ہوتی ہے، جس دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ کے علاوہ سے امید ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کا خوف ہوتا ہے، پھر یہ دل ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، رخ ہو صرف اللہ کی طرف، اللہ کے علاوہ کی طرف نہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک دل دیا ہے، یہ دل یہ اللہ کی تجلی گاہ ہے۔ فرمائے زمین اللہ کو نہیں سما سکتی، یہ آسمان اللہ کو نہیں سما سکتا، مومن کا دل ہے یہ اللہ کو سما سکتا ہے۔ لیکن کس دل میں؟ اللہ کے اندر تو کوئی کمی نہیں، اللہ تو ہر عیب سے یکسر پاک اور صاف ہے، دل ناپاک ہے، مال، نقشے، چیزیں، دنیا، اگر یہ چیزیں دل میں ہیں بسی ہوئی، یہ دل ناپاک ہے، اس دل میں اللہ نہیں آئیں گے۔ یہی وجہ ہے اس کلمے کو لا سے شروع کیا، لا، نفی، انکار پہلے ہے۔ اپنے دل کو اللہ کے غیر سے پاک اور صاف کرنا ہوگا، اور حاجی عبد الوہاب صاحب تو فرماتے تھے کھرچ کھرچ کے اس دل میں سے اللہ کے غیر کو نکالنا ہوگا۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہم اور غیر یکجا، دل میں یکجا نہ ہوں گے، ہم ہوں گے تو وہ ہوں گے، وہ ہوں گے تو ہم نہ ہوں گے۔ یا تو اللہ ہوگا اس دل میں یا اللہ کا غیر ہوگا۔ کسی نے کہا نماز پڑھتے ہیں سارے خیالات آتے ہیں صرف اللہ کا خیال نہیں آتا، تو کسی نے جواب دیا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے ملے گا کیا نماز میں؟ دل کو اللہ کے غیر سے بھر دیا ہے، پھر اب اس دل میں اللہ کہاں سے آئیں گے؟ اس دل کو پاک کرنا ہوگا۔ یہ دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا، یہ سب سے مؤثر طریقہ ہے اللہ کے غیر کے تاثر کو دل و دماغ سے نکالنے کا۔ اللہ کی طرف بلانا، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، دنیا کی تمام حکومتوں پر، دنیا کی تمام سلطنتوں پر، دنیا کی تمام بادشاہتوں پر ایک اللہ کی بادشاہت ہے، فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے اور غلبہ اللہ کا ہے۔ جتنی دعوت دیں گے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔
ایک بزرگ پنڈی کے مفسر قرآن کے رائے آئے امتحان لینے کے لیے طلباء کا. فرمانے لگے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے. ایک صاحب کا فجر کے بعد بیان تھا اور وہ یوں کہہ رہے تھے کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے. کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے. فرمانے لگے میں تو اپنے مریدین سے یوں کہتا ہوں، اپنے متعلقین سے یہ کہتا ہوں، اپنے طلباء سے یوں کہتا ہوں، مردوں سے کچھ نہیں ہوتا. وہ تو یوں کہہ رہے تھے زندوں سے بھی نہیں ہوتا. کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے. جو اپنے دل کو ہر چیز سے منقطع کر کے ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، صرف ایک اللہ سے امید ہوتی ہے اور باقی سب سے نا امید ہو جاتا ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بھی کبھی اپنی ذات سے نا امید نہیں کرتے. وہ اللہ ہے، بڑا قدردان ہے، جو صرف اللہ کا نام لیتا ہے کبھی محروم نہیں ہوتا. وہ مجمع میں اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ فرشتوں کے مجمع میں اس کا نام لیتے ہیں. کوئی چپ کے دل میں اللہ کا نام لیتا ہے، پھر اللہ بھی چپ کے اس کا نام لیتے ہیں. جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں. جو ایک بالشت اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں. کوئی ایک ہاتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں. کوئی چل کر آتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کو تھام لیتی ہے. جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں، جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں. یہ تبلیغ کا کام یہ ہے اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا. حاجی عبد الوہاب صاحب فرمانے لگے کہ نظام الدین کے اندر میں تعلیم کرا رہا تھا، میواتی تھے، تو میں نے کہا لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معرفت ہے. پھر میں نے کہا دیہاتی لوگ بیٹھے ہیں سارے سیدھے سادے، میں نے کہا جانو معرفت کسے کہیں؟ تو ایک میاں جی نے کہا کیا تو نہ جانے کس کو کہیں؟ اچھا بتا دو بھائی کس کو کہتے ہیں. کہا وہ جو ہے نا تھانے دار ہمارے گاؤں کا، اس سے اتنی جان پہچان ہو جائے جو کام اس سے کہو وہ پورا کر لے. حاجی صاحب فرمانے یہ سمجھ گیا. ہم شورا والوں سے رائے میں فرما رہے تھے، پوچھتے ہو 3 چلے کب لگے، 3 چلے کے بعد چلے کا ناغہ تو نہیں ہوا، ہر مہینے سے روزہ یہ بھی پوچھتے ہو، تم روزانہ 2.5 گھنٹے دیتے ہو کم سے کم، یہ پوچھا کرو. اتنا وقت ہو گیا تبلیغ میں، اللہ کے ساتھ اتنا تعلق ہو گیا، کوئی مشکل کوئی پریشانی کوئی مصیبت تم اللہ کے سامنے رکھو اور اللہ اس کو پورا کر دے. اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی مصیبت دور ہوتی نہیں، اللہ کے ذکر کے بغیر دلوں کو اطمینان نہیں، اللہ کی حفاظت کے بغیر کوئی پناہ گاہ نہیں، اللہ کی اطاعت کے بغیر زندگی خوشگوار نہیں ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر جنت میں جانا نہیں ہے. یہ سارا نظام اللہ چلا رہے ہیں، بلکہ دنیا ہی قائم اللہ کے نام کی وجہ سے ہے. اگر ایک بھی ہے اس زمین کے اوپر ایمان والا ہے جو اپنی زبان سے اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اس ایک کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو باقی رکھیں گے. اور ایک بھی اللہ کا نام لینے والا ایمان والا زمین پر نہ رہا، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو ختم فرما دیں گے. پھر قیامت آ جائے گی، پھر دنیا کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. اجتماعیت ملی ہے. اب کراچی کا اجتماع ہو رہا ہے نا 27 جنوری، اب اسی مہینے میں 27 کی شام سے شب جمعہ سے، اور 28 29 30 کو دعا ہو جائے گی. یہ تو اختتامی ہے. اجتماع شروع ہو چکا ہے اور اجتماع کا عنوان کیا ہے؟ خوب جماعت اللہ کے راستے میں نکالنی ہے، نقل و حرکت اس دین کی خاطر،
نقل و حرکت، ہر گھر سے کم ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکل جائے اس دین کی خاطر. آدمی سوچتا ہے بھائی میرا تو مہینہ مقرر ہے چلے کا، ٹھیک ہے. مولانا یوسف قاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے انتظامی چلوں سے ثواب ملے گا، فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ مغفرت بھی ہوگی انتظامی چلوں سے. لیکن فرمانے لگے باطل کی جڑیں کھوکھلی ہو جائیں یہ تو قربانی کی چلوں سے ہوگا. باطل کی جڑیں کھوکھلی ہو جائیں، اسباب نہیں ہیں، ارادہ بھی نہیں ہے، تقاضا آ گیا، تقاضوں پر قربانی دینا اور اللہ کے راستے میں نکل جانا، جان مال اوقات کی قربانی دینا، اس سے ساری دنیا کے اندر ایک ہلچل مچے گی اور باطل کی جڑیں کھوکھلی ہو جائیں گی. اس کے لیے ہمارے دین کی بنیاد قربانی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ایک دن اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے روزی کی وسعت کیوں نہیں مانگ لیتے؟ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی شدت ہے، رو پڑی. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. اور یہ جملہ حضور اس وقت فرماتے تھے بہت زیادہ اہمیت بتانے کے لیے جو میں بھی کہہ رہا ہوں. فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر میں اللہ سے یہ مانگوں کہ پہاڑ سونے کے میرے ساتھ چلیں تو یہ سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلیں. لیکن فرمایا عائشہ میں نے دنیا کی بھوک کو پیٹ بھرنے پر ترجیح دی ہے، میں نے دنیا کے فاقے کو دنیا کی ثروت پر ترجیح دی ہے، میں نے دنیا کے غم کو یہاں کی خوشی پر ترجیح دی ہے. اور فرمایا عائشہ یہ دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل کے لیے مناسب نہیں ہے. اور فرمایا اے عائشہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا ہے ایسے صبر کرو جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اونچے درجے والے انہوں نے جیسے صبر کیا ہے، دنیا کی تکلیفیں برداشت کی، دنیا کی راحت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، امت کو ترغیب دی دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر. فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں کوئی ذرا بھی عقل نہیں. فرمایا اس دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ یہ مال ہے، دنیا کا مال ہے. فرمایا جس کا مفہوم ہے مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں، مجھے اپنی امت پر تو دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے. خبردار کیا دیکھو ایک ایسا وقت آنے والا ہے میری امت پر جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں یہ غیر کافر میری امت پہ ٹوٹ پڑیں گے. عرض کیا اللہ کے رسول کیا اس وقت مسلمان تعداد میں تھوڑے رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں ہوں گے بہت زیادہ، لیکن ان کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی، ان کی حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہو جائے گی. یہاں کراچی میں سمندر ہے نا، لہر آتی ہے سمندر کی، جھاگ بناتی ہے ساحل پر، پھر دوسری لہر آتی ہے اس جھاگ کو ادھر لے جاتی ہے، پھر تیسری لہر آتی ہے اس جھاگ کو وہاں سے یہاں لے جاتی ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہن کی کیا بیماری ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت. جب یہ مرض امت کے اندر عام ہو جائے گا پھر امت غیروں کا مقابلہ کر نہیں سکتی.
یہ دنیا کی محبت ہے جو ہر خطا کی جڑ ہے۔ حضور نے فرمایا اس دنیا کو بنایا تمہارے لیے، الدنیا خلقت لکم، لیکن آگے فرمایا وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں اللہ نے اس دنیا کے لیے نہیں بنایا، تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے بنایا۔ ساری انسانیت کو پکارنا ہے، آواز دینی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور امتی ہونے کی حیثیت سے دعوت اللہ ہمارا کام ہے۔ ساری انسانیت کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، اللہ کے احکامات کی طرف بلانا ہے۔ صحابہ اکرام تو نکل گئے، جہاں گئے وہاں ان کی قبریں بنی، جان دے دی۔ ہمارے لیے کتنی آسانی ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے امت کا یہ حصہ اگر صرف صحابہ اکرام کا 10واں حصہ کر لے، اللہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کریں جو اللہ نے ان کے ساتھ کیا۔ 10واں حصہ نکل گئے وہ تو جان دینے کے لیے، ہم 4 مہینے کے لیے، ہم 40 دن کے لیے، ہم ملکوں کے لیے، سال 7 ماہ کے لیے، اندرون سال کے لیے، اتنے وقت کے لیے نکل جائے اور واپس لوٹ کر اپنے اپنے مقام پر آ کر محنت شروع کر دیں۔ تو اب اس کے لیے فرمائے کون کون ساتھی اس کے لیے تیار ہیں؟